بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کے شروع میں بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات کا ذکر آیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اور اس کے ابتدا میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر خیر بھی ہے، اس لیے اسے سورت اسرا بھی ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ بھی ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے گرد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں تاکہ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی اللہ سننے دیکھنے والا ہے. واقع معراج شریف ہجرت سے کم و بیش 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا. مختصراً واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبکہ آپ آرام فرما رہے تھے، رات کو جبرائیل امین نے اٹھایا اور
جنت کی سواری ساتھ لائے جسے براق کہتے ہیں۔ حضور بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں سے براق کر بیٹھ کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس سفر کو اسرا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شب بھر کا راتوں رات کا سارا سفر تھا، رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا فرمائیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لایا گیا اور تمام انبیاء کی حضور نے 2 رکعت میں امامت فرمائی، اور پھر اللہ کریم وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا آخری آسمان تک اور اس سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ کریم لے گئے۔ آپ نے برزخ کے حالات مشاہدہ فرمائے، جنت کا مشاہدہ فرمایا بنفس نفیس، دوزخ کو دیکھا، آخرت کے حالات آپ نے آنکھوں دیکھے۔ اللہ کریم جن منازل پر لے گئے وہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ معراج روحانی تھا اور روح اقدس نے یہ سب دیکھا۔ روحانی واقعات تو اور روزانی معجزات تو حضور کی زندگی میں بے شمار ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے، لیکن اس میں پہلی بات تو شروع ہی سبحان الذی، اللہ قادر ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں شب بھر میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچنا اور واپس آ جانا یہی ناممکنات میں سے تھا۔ مہینوں کا سفر تھا آنے جانے کا، تو وہ زمانہ کسی سواری موٹر ریل گاڑی جہاز وغیرہ کا نہیں تھا، گھوڑے اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی۔ تو یہی بہت عجیب و غریب بات تھی، جبکہ اللہ کریم حضور کو بیت المقدس سے بالائے آسمان اور اس سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا لے گئے۔ پھر اس میں جو کہتے ہیں یہ روحانی تھا، انہیں یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بندہ روح کو نہیں کہتے، نہ صرف جسم کو بندہ کہتے، بندہ روح مال جسد کو کہتے ہیں، جسم میں جان باقی ہو تو بندہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ سب سے بلند ترین مقام اللہ کا بندہ ہونا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں۔ حضور اپنے جسم مبارک سمیت زندگی کی حالت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے جہاں تک اللہ چاہا آپ وجود عالی سمیت تشریف لے گئے۔ اور یہ عجیب و غریب اور یکتا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر نبی سے اللہ کا تعلق اس درجے کا رہا کہ ہر نبی پر وحی آتی تھی، لیکن وہی زمینوں پر آتی رہی۔ انبیاء کو اللہ سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا، وکلمہ ربہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، لیکن زمین پر ہی بات ہوتی تھی۔ بے شمار معجزات انبیاء کو عطا فرمائے گئے۔ انبیاء کی ارواح کے سفر کی کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ غیر نبی نبی کی منزل کو جان ہی نہیں سکتا، لیکن جسمانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ان بلندیوں پر تشریف نہیں لے گئی جن پر
حضور اکرم جسد انصری سمیت تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا بے عبدہ ہی، ان ساری بلندیوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہ کیا جائے۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کی مثال نہ ذات میں بن سکتا ہے نہ صفات میں۔ تو اس سفر کی روداد سن کر عیسائیوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الوہیت کی نسبت نہ کی جائے، اس لیے فرمایا بعبدہ ہی۔ اس عبد میں دونوں باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ سفر روح مال جسد آپ کے جسم اطہر کا تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہوں کسی مسلمان کی روح کو، تو وہ روح بالائے آسمان بھی جاتی ہے اور اس سے آگے عرش عظیم پہ بھی جاتی ہے اور نو عرش بھی طے کرتی ہے، عالم امر میں بھی جاتی ہے۔ یہ اسی کو سیر سلوک یا اسی کو سلوک یا تصوف کہتے ہیں، اور انہی کو منازل سلوک کہا جاتا ہے۔ لیکن جسد اطہر کے ساتھ جانا اور وہ لطافت، اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں وہ لطافت تھی جو ہر کس و ناکس کی روح کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، فرمایا بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی بیت المقدس ایسی جگہ ہے جس کے ماحول کو، ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا۔ ظاہری برکات بھی وہاں بے شمار ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہر موسم کے پھل ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں، وافر ہوتے ہیں، فراوانی ہے اللہ کی نعمتوں کی، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی آرام گاہ بھی ہے، تجلیات باری کا معبد بھی ہے، بہت سی قوموں کا قبلہ بھی رہا، تجلیات ذاتی کا معبد ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بے پناہ برکات کا مجموعہ ہے۔ اور فرمایا صرف بیت المقدس تک ہی مقصد نہیں تھا، بلکہ لنوریہ من آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی بیت المقدس سے بالائے آسمان سے عرش عظیم تک، پھر آپ نے برزخ کے بے شمار احوال کا ملاحظہ فرمایا جن کا بیان حضور کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، اور آخرت کے حقائق، زندگی اور موت کے بارے انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا، انہیں دکھائی بھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو پوچھا گیا کہ آپ کو یقین؟ فرمایا یقین ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوگا کیسے۔ تو فرمایا آپ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں، پھر جب ہل جائیں تو ذبح کر کے ان کا گوشت اکٹھا چوری بنا کر پر ہڈیاں کچل کر 4 پہاڑوں پہ پھینک دیں، اور ایک ایک کو بلائیں، دیکھیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ کوئی ذرا کہیں سے، کوئی ذرا کہیں سے اڑ کر آ رہا ہے، جسم بن رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر کو برباد دیکھ کر سوال کیا کیف تحیی الموتیٰ، آپ ان مردوں کو اللہ پتہ نہیں کیسے زندہ کرے گا؟ زندہ تو کرے گا، کیسے کرے گا یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے 100 سال سلا دیا، اور جب اٹھے تو فرمایا آپ دیکھیں آپ کا جو کھانا اور آپ کے پاس جو مشروب تھا وہ ویسے کا ویسا تازہ رکھا ہے، آپ کی سواری کا گدا تھا اسے مٹی کھا گئی، اب دیکھیں وہ کیسے زندہ ہوتا ہے، ایک ایک ذرہ جڑ کر پھر وہ سلامت ہو کر زندہ ہو گیا۔ لیکن یہ سارے مشاہدات، سارے واقعات زمین پر ہی وقوع پذیر ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے بنفس نفیس تشریف لے جا کر برزخ میں بھی، بالائے آسمان بھی، جنت دوزخ کو بھی، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری بھی۔
جہاں تک کلام باری کا تعلق ہے تو اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے کلام سے مشرف ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ نمازیں جو فرض ہیں یہ معراج شریف پر حضور کی تشریف لے جانے کی خوشی میں تحفہ عطا ہوا امت کو کہ 50 مرتبہ دن میں میری بارگاہ میں حاضری دے سکتی ہیں۔ پھر لمبی حدیث ہے، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں اور ارشاد ہوا کہ یہ ادا 5 کریں گے ثواب 50 کا ہی دوں گا، اجر 50 کا ہی پائیں گے۔ یہ صلاۃ جسے آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جسے بھولے ہوئے ہے، یہ وہ انعام ہے، وہ تحفہ ہے جو حضور کو معراج پر تشریف لے جانے پر اللہ کی طرف سے نصیب ہوا کہ آپ کی ساری امت دن میں روزانہ 5 بار میرے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گزارشات بھی پیش کر سکتی ہے، میری نوازشات بھی حاصل کر سکتی ہے۔ انسان چونکہ مادیت میں الجھ جاتا ہے، اسے کوئی ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی کہہ دیتا کہ تم صبح شام میں 5 دفعہ میرے پاس آ سکتے ہو تو بھاگا جاتا۔ اس چیز کا احساس اور ادراک نہیں ہے کہ بارگاہ الوہیت میں حاضری کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بوجھ لگنے لگ جاتی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی یہ برزخ اور آخرت کے حالات اور بالائے عرش کی باتیں ان پر واہ کر دیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دنیاوی اس جسم اطہر کے ساتھ سب ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کریم سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ جہاں تک زیارت باری کا تعلق ہے تو وہاں علماء کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا بار الہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں دنیا کی مادی آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ جمال باری کو دیکھ۔ آخرت میں میدان حشر میں بھی حساب کتاب کے وقت بھی اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کریم کو سامنے دیکھیں گے، فرمایا جس طرح چاند کو دیکھتے ہو روبرو، اس طرح کا مفہوم ایک حدیث شریف کا ہے۔ جنت میں ہر اہل جنت کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دیدار باری نصیب ہوگا۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دیدار باری ممکن نہیں، لیکن جو لوگ قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اس دار دنیا میں اور اس زمین پر نہیں تھے، آپ بالائے آسمان اور قرب الہی کے ان منازل میں تشریف لے گئے جو عرش عظیم سے بھی بالا تر ہیں، لہذا وہاں دنیا کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ عالم بالا ہے اور وہاں دیدار ہونا کوئی محال نہیں ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ کریم ایسے ہیں کہ سب کچھ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سے شروع کیا کہ اللہ پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کمزوری کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں نہیں، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اپنے حبیب کو سفر کرایا قادر ہے، بالائے عرش لے گیا وہ قادر ہے، آخرت دکھائی وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج تو مادی سائنس نے گاڑیاں، جہاز، پھر راکٹ بنا کر حیرت انگیز کرشمے جو ہیں وہ مادی طور پر کر دیے، تو یہ تو قدرت باری کی بات ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری ہر حرکت، ہر سکون،
ہر نظریہ، ہر عقیدہ، ہر خیال، ہر ارادہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر عمل دیکھ رہا ہے اور ہر بات سن رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یہ انبیاء کی عظمت ہے کہ انہیں براہ راست اللہ کریم سے احکام نصیب ہوتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء کا مقام ہے کہ وہ وہی اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اسے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں۔ غیر نبی وہی نہیں سن سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سبب بنایا۔ ہر کتاب اپنے زمانے میں تمام امور کے لیے بہترین رہنمائی کرتی تھی۔ سب سے آخر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم کا زمانہ نزول سے لے کر قیامت تک سارا زمانہ قرآن کریم کا ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آئی۔ اس لیے نزول قرآن سے لے کر قیامت تک ہر شعبہ زندگی کے ہر امر میں قرآن کریم پر عمل ہوگا، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر امر میں رہنمائی فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ رہنمائی کا سبب تھی، اور بنیاد ساری ہدایت کی ایک بات پر ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز مت سمجھو۔ یعنی ساری کتاب کا خلاصہ اور بنیادی بات ارشاد فرما دی کہ ہدایت پر وہ شخص رہے گا جو اپنی تمام امیدوں کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھے گا، تو پھر وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے گا۔ اگر اس کی امیدیں کسی اور سے وابستہ ہوں گی تو پھر اس کی اطاعت کرے گا جس سے اس کی امید وابستہ ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، جہاں سے اسے نفع کی امید ہوگی اس کی بات سنے گا، جہاں سے خطرہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ میرا کوئی نقصان کرے گا، اس کی بات سنے گا۔ اور اگر نفع و نقصان غیروں سے وابستہ کر لے تو پھر غیر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی کہاں کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ اس کتابوں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ۔ یہ سفر معراج ہی دیکھ لو کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو کون کون سے مرتبے اور کون کون سے منازل عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بطور قیامت آپ کی امت کے اولیاء اللہ میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ جسد مبارک کے ساتھ جن منازل میں تشریف لے گئے، بالائے آسمان اولیاء امت روحانی طور پر حاضری دے سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی جس کو جہاں تک رسائی نصیب ہوتی ہے، وہ نسبت محمدی علیہ صاحب والسلام سے ہے۔ وہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ وہ برکات کہاں سے نصیب ہوں، کوئی شیخ چاہیے، کتنی نصیب ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، کتنا عقیدہ صحیح ہے، کتنا مجاہدہ درست ہے، یہ بہت سی باتیں ہیں۔ یہ جو سفر معراج کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ، تو یہ بھی بطور کرامت اولیاء امت میں پایا گیا۔ اسے اصطلاح میں طی الارض کہتے ہیں، زمین کو طے کر لینا، لپیٹ لینا۔ تو اولیاء اللہ میں ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے لمحوں میں ہزاروں میلوں کی مسافت کر ایک لمحے میں یہاں تھے، دوسرے لمحے میں دنیا میں کہیں اور پائے گئے، اور اسے طی الارض کہتے ہیں، زمین کو لپیٹ لینا۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔
چنانچہ فرمایا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ میرے بغیر دوسرے کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یہ وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو طوفان سے محفوظ رکھا تھا اور کشتی نوح میں جو بچا لیے گئے تھے، یہ ان کی اولاد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولاد آگے انسانوں کی جو چلی وہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کشتی میں سوار تھے صرف ان سے چلی، لہذا سارے لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے بیٹوں کی وساطت سے۔ کم و بیش 80 مرد و خواتین 80 کے قریب تھے جو کشتی میں سوار ہوئے اور اس طوفان سے بچے۔ پھر آگے اولاد جو چلی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بہوؤں سے چلی۔ تو فرمایا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ابھی تو کل کی بات ہے اور وہ حالات انہوں نے سنے ہیں، تاریخ ان کے پاس موجود ہے، وہ سارے قصے انہوں نے سن رکھے ہیں، اور ہم نے انہیں یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے اس عمومی عذاب سے بچایا جس میں ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، کفار کا نام و نشاں باقی نہ رہا تھا۔ اس میں بھی بہت سے آراء ہے کہ کیا طوفان نوح علیہ السلام ساری دنیا پہ روئے زمین پہ آیا تھا یا کچھ علاقے پہ آیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں وہ ساری غرق ہو گئی تھیں۔ اس وقت آبادیاں ساری دنیا پر تھیں یا نہیں تھیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ انسانیت اتنی نہیں پھیلی تھی پورے کرۂ ارض پہ پھیل جائے، لیکن جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں کوئی انسان نہیں بچا تھا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کے آباء کو ہم نے، پوری دنیا غرق ہو گئی، ساری آبادیاں تباہ ہو گئیں اور ان کے آباء کو ہم نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور یہ ان کی اولاد ہیں۔ اور نوح علیہ السلام تو اللہ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام اور اولو العزم رسولوں کے لیے بھی سب سے اعلیٰ لفظ جو استعمال ہے وہ عبد ہوا۔ اللہ ہے اور بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونا بڑی بات ہے، اور مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن جسے اللہ اپنا بندہ فرماتا ہے اس کا منصب کوئی اور ہے۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، پیدا تو اسی نے کیا، مخلوق اسی کی ہے، لیکن اپنا بندہ کہنا یا میرا بندہ کہنا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، اللہ کا بندہ ہونا ایک اور بات ہے۔ اور جتنا بھی قرب کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی نبی کو نصیب ہوتا ہے تو سب سے اعلیٰ مقام بندگی کا ہی ہے۔ کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ یا تو ہم نے ایسی قبور کو جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کس زمانے کی ہیں، کس کی ہیں، بندہ نیک تھا، بدکار تھا، کیا نہیں تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسلمان دفن ہے یا عیسائی دفن ہے یا یہودی دفن ہے، علم ہی نہیں ہے قبر کس کی ہے، انہیں ہم نے مشکل کشا سمجھے ہوئے اور حاجت روا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بہت مقرب بھی ہو تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتا دی تھی، دعوت دی تھی کتاب بھیج کر ہدایت کی، عبدیت کی، اللہ کے بغیر کسی کو کارساز نہ سمجھنے کی،
لیکن اللہ عالم الغیب بھی ہے۔ فرمایا میں نے یہ بات بھی انہیں بتا دی کہ تم 2 بار ایسی سرکشی کرو گے کہ حد سے گزر جاؤ۔ 2 دفعہ تم زمین پر بہت بڑی سرکشی کرو گے، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت بڑے مظالم اٹھاؤ گے۔ چنانچہ ان 2 میں سے فضا جاء وعد اولاہما باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ جب پہلی بار تم حد سے بڑھے، تم نے انبیاء کا اتباع چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، لوٹ مار، بدکاری، عیاشی، نشے پینا اور جوئے کھیلنا، ڈاکے کرنا تمہارا رواج بن گیا۔ تم نے روئے زمین کو جب فساد سے بھر دیا، باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے وہ بندے مسلط کر دیے جو بڑے جنگجو تھے۔ یہاں واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی برائیاں جب حد سے بڑھیں تو بخت نصر ایک بادشاہ تھا جس نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج فن جنگ میں بڑی ماہر تھی اور بڑا ظالم تھا۔ اس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بے پناہ قتل عام کیا، جو بچ گئے انہیں قیدی بنا کر لے گیا، بیت المقدس کو لوٹا، اور جو دولت وہاں جمع کر رکھی تھی یہودیوں نے ساری اپنی بیل گاڑیوں وغیرہ میں بھر کر لوٹ کر لے گیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا، جو بچ گئے انہیں قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ تم نے حد سے تجاوز کیا، باسنا علیکم عبادا لنا، اب یہاں دیکھ لیں جہاں انبیاء کا ذکر خیر ہے فرمایا عبدن، ہمارا بندہ، یہاں فرمایا عبادا لنا، میرے مملوک بندے، میری مخلوق بندے، یہ نہیں فرمایا میرے بندے، کافر تھے نا، مخلوق تو کافر بھی اللہ کی ہیں، یہاں عبادا لنا، میری مملوک، میری مخلوق جو تھے، اور وہ بڑے جنگجو تھے، چنانچہ وہ ان کے گھروں میں گھس گئے اور انہیں تباہ برباد کر دیا، بے شمار قتل عام ہوا، جو بچ گئے انہیں قید کر کے وہ ساتھ لے گیا۔ وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ انہیں اللہ کی کتاب پہ اعتبار نہیں آتا، آخرت کی باتوں کو ماننے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن جو وعدہ دنیا کے بارے تھا وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر یہ وہاں دھکے کھاتے رہے، اس کی غلامی، ذلت اور رسوائی میں کم و بیش 70 سال یہ قوم وہاں رسوا ہوتی رہی، کئی نسلیں مر گئیں، دوسرے نئی نسلیں آ گئیں۔ تو پھر ایران کے حکمران نے بخت نصر کے ملک پر چڑھائی کی، اسے شکست دی، اور اس بادشاہ کو ان پر رحم آیا اور اس نے انہیں وہاں سے آزاد کر دیا، اور یہ واپس آ کر بیت المقدس میں پھر اپنے ملک میں آ کر، فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ فرمایا جب دوبارہ تم نے توبہ کی اور معافی مانگی اور گڑ گڑائے تو ہم نے تمہاری نجات کے ذرائع بنا دیے۔ ثم ردنا لکم کرۃ علیہم، تم کو ان پر غلبہ دے دیا۔ وامددناکم باموال وبنین، تمہیں مال و دولت بھی عطا کر دی، اولاد کی فراوانی عطا کر دی۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں تعداد میں بہت زیادہ بنا دیا۔ اللہ اپنی نعمتوں میں سے بنیادی باتیں چن کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مال سے تمہاری مدد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کا ہونا بری بات نہیں ہے، جائز وسائل سے حلال مال کا ہونا زندگی کی آسانیوں کا سبب ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، کسی کو وہ حلال مال دے، جائز طریقے سے مال دے تو مال ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر قوم مالدار ہو، ہماری طرح نہ ہو جس طرح آج ہم کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں اور کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں، قومی اعتبار سے ہم کلاش ہو چکے ہیں۔
یہ اللہ کا عذاب ہے اور نافرمانیوں کی سزا ہے، گستاخیوں کی سزا ہے، اور اس کا علاج بھی توبہ ہے۔ اگر ہم خلوص دل سے توبہ کریں اور ساری قوم یکسو ہو کر اللہ کو پکارے اور اللہ کی عبادت کرے اور جائز اور حلال وسائل پہ اکتفا کرے تو اللہ پھر مال بدار بنا دے گا، پھر قوم کو مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے تمہیں مال دیا۔ پھر دوسری نعمت ہے بنین، اولاد۔ آج کل تو ہماری حکومت تو کہتی ہے نا کہ اولاد ہونی نہیں چاہیے، تعداد کم کر دو، اور پھر روز بحث ہوتی ہے ٹی وی پہ کہ اتنے بڑھ گئے بندے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو میرا انعام ہے، جتنے بندے ہوں گے اتنا رزق بھی دوں گا، مخلوق ہے میری، میں رازق ہوں، جتنے بندے ہوں گے اتنا رزق بھی آئے گا۔ کتنے غریب خاندانوں کو ہم جانتے ہیں میاں بیوی دو تھے تو انہیں روکھی سوکھی بھی نہیں ملتی، ان کے 10 بیٹے ہو گئے تو وہ گاؤں میں چودھری بن گئے، مال بھی آ گیا ان کے پاس اور وسائل بھی آ گئے اور طاقت بھی آ گئی۔ تو اولاد کا ہونا بھی اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تو میری جماعت کو بڑھا دیا اور تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، لشکروں کے لشکر بن گئے۔ اور یاد رکھو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلے کام کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنی بھلائی کے لیے کرو گے، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ ساری مخلوق اس کو مان لے تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، ساری مخلوق انکار کر دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق کی ماننے نہ ماننے سے بے نیاز ہے۔ مخلوق نے اگر بھلائی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے انبیاء کا اتباع کرنا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے تو اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، اللہ کے انعامات ہوں گے اس پر، وہ بندوں کی محتاج نہیں رہے گی، اسے دنیا میں عزت و وقار حاصل ہوگا، آخرت اس کی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَإِنْ عَصَيْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے گلے پڑے گی۔ اللہ کی عظمت میں کوئی اس سے کمی واقع نہیں آئے گی۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اگر برائی کرو گے تو وہ تم پر وارد ہوگی اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ چنانچہ یہ پھر بگڑ گئے جب دولت بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، طاقت آ گئی، حکومتیں بن گئیں اپنی، تو پھر نافرمانی پہ اترا اور پھر وہی ظلم اور ستم شروع کر دیا، پھر وہی عیاشی، بدکاری، لوٹ مار، برائی شروع کر دی۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر ہم نے تم پر وہ لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیے، اور جس طرح پہلے مسجد میں داخل ہو کر بخت نصر نے لوٹا تھا، اسی طرح ان پر پھر کیسر حملہ آور ہو گیا اور اس نے مار مار کر ان کے حلیے تباہ کر دیے، بے شمار لوگوں کا قتل عام ہوا، اور اس نے اسی طرح ان کے گھروں کو اور بیت المقدس کو اور مسجد کو اور عبادت گاہوں کو لوٹا اور مال دولت لے کر چلتا بنا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس چیز پر اس کا بس چلا اس نے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مساجد تباہ کر دی، معابد اجاڑ دیے، ان کے گھر جلا دیے، مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا۔ فرمایا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تمہیں مار مار کر تمہارے چہرے تباہ کر دیں۔ اس سب کے باوجود عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اگر اب بھی تم توبہ کر لو اللہ تم پر رحم فرما دے۔ اس برائی کی حد سے گزرنے کے باوجود، عذاب الہی مسلط ہونے کے باوجود اگر اب بھی توبہ کر لو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی برائی کی کوئی حد ایسی نہیں ہے جس پر توبہ سے منع کر دیا گیا ہو، کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں پھر بھی اس کا علاج توبہ ہے۔ توبہ کی گناہ سے، پھر گناہ ہو گیا، توبہ ٹوٹ گئی تو اس کا علاج بھی توبہ ہی ہے، پھر بھی توبہ ہی کرے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور توبہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کریم رحم فرماتے ہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم
پلٹ کے برائی کرو گے، توبہ کرنے کے بعد پھر برائی کرو گے تو ہم بھی تمہیں سزا دیں گے، جو تم کرو گے وہی پاؤ گے، کیونکہ نتائج جو ہیں وہ تمہارے کردار پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب تم توبہ کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اگر پھر برائی شروع کر دو گے پھر اللہ کی سزا تم پر آ جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا تو سزا میں بھی، تعزیر میں بھی، مشکلات میں بھی گزر جاتی ہے، جلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں ہم نے دوزخ کو کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ دنیا تو مصیبت میں، تکلیف میں بھی گزر جاتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو تو موت آ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں آئے گی، مسلسل عذاب ہوں گے۔ تو یہ برائی اور کفر جو ہے یہ تو جہنم کی طرف سفر کرنے کی بات ہے، اس سے بچو۔ اور یہ سارے واقعات سنا کر فرمایا کہ جس طرح ہم نے تورات اتاری تھی، انجیل اتاری تھی، انبیاء کتابیں لائے تھے، وہ ہدایت کا سبب تھیں، جنہوں نے نافرمانی کی تباہ ہوئے، جنہوں نے اتباع کیا ان پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی طرح یقیناً ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر کام کے کرنے کا وہ طریقہ بتاتی ہے جو سب سے صحیح ترین ہے۔ ذاتی کام ہو، خاندانی ہو، قومی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، زندگی کے کسی شعبے کا کام۔ ہمارے ہاں تو اب دانشور پیدا ہو گئے ہیں نا بڑے بڑے، اور ہمارے دانشوروں کا یہ حال ہے کہ مرکز میں وزیر ہیں لیکن سورہ اخلاص تک نہیں آتی۔ کسی نے سنا نہیں، جس نے سنا وہ کہا سورہ اخلاص سناؤ، شاید ان سے کلمہ شریف سنتے تو انہیں وہ بھی نہ آتا۔ حالانکہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو ہر ان پڑھ اجڑ جنگلی بھی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس میں اور کچھ نہ آتا تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ تو اب یہی دانشور ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے، بڑی بحثیں ہوتی ہیں ٹی وی پر، کہ دین اپنے ذات کے لیے، دین کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک فرد کی ذات کے لیے تو دین ہے، اور جب کروڑوں اربوں لوگوں کی ذوات کا معاملہ ہے تو دین کو الگ کر دو، انہیں بھیڑوں کی طرح آنکھو۔ یہ کون سی فلسفی ہے، یہ کون سی دانشوری ہے؟ قرآن اگر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے تو ملت کے حقوق کا تحفظ بھی قرآن ہی کرتا ہے، قوم کے اور انسانیت کے حقوق کا، کافروں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ جب انسانیت کی بات آتی ہے تو جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر سیاست نہیں ہوگی، چنگیزی ہوگی، ظلم ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اور یہ بدلتے رنگ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا، لوگوں کی یادداشتیں پتہ نہیں کیوں ماری گئی ہیں، کہ کل جو الیکشن میں نعرے لگاتے تھے کہ اتنے کھرب فلانے کے باہر پڑے ہیں اور اتنے کھرب ڈالر فلانے کے باہر پڑے ہیں اور یہ عوام کا پیسہ ہے، واپس لانا چاہیے، ہم لائیں گے، آج ان کے پاس حکومت ہے تو انہی لوگوں کو جن کو لوٹ کر پہلی حکومت پیسے باہر لے گئی تھی انہی پر ٹیکس یہ بھی لگا رہے ہیں، باہر والے پیسے کا اب نام نہیں لیتے۔ اب کبھی سنا آپ نے کہ وہ فلاں کا باہر والا پیسہ لائیں گے؟ نہیں، اب وہ مزید بوجھ عوام پر پڑ گیا کہ تم ہی پیسے دو، ہم عیش کریں گے۔ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان، پھر اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر ان کے دروازے پر کیوں پڑے ہیں؟ ہر بار ان کو کیوں اپنے اوپر مسلط کرتے؟ اللہ ہی بہتر جانے، یہ فلسفی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، سر عام بولتے ہیں، قسمیں اٹھا کر بولتے ہیں کہ اب ہمیں بنا دو ایک دفعہ، دیکھو ہم ساری بیرونی دولت لے آئیں گے۔ جب بن گئے تو اندر والوں کو ہی لوٹنا، ملک کو ہی لوٹنا شروع کر دیا اور سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔
عوام ہے کہ پھر اسی در پہ پڑی ہے اور اسی سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ کاش ہم اپنی امیدیں اللہ کریم سے لگاتے اور اللہ کے نبی کا اتباع کرتے۔ ان کی غلامی کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی شہنشاہی تھی۔ فرمایا یقیناً یہ قرآن زندگی کے تمام امور میں وہ رہنمائی فرماتا ہے جو آخری اور حتمی ہے، جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں، جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو آج بشارت دیتا ہے۔ مخلوق کا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا، لیکن جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اسی دنیا میں انہیں آج خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل الصالحات، جو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرتے ہیں۔ نیکی کا مفہوم نیک کسے کہتے ہیں؟ ہر بندہ اپنی رائے سے نیکی مقرر نہیں کر سکتا۔ نیکی صرف وہ ہے جو طریقہ حضور نے کسی کام کو کرنے کا ارشاد فرمایا اس طرح سے کرنا، ہر کام نیکی ہے، ہر کام عبادت۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، ہر کام عبادت ہے اگر اس طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ایسا کرنے والوں کو اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، نجات کی خوشخبری دیتا ہے، قرب الہی کی اور انعامات الہی کی خوشخبری سناتا ہے، اور انہیں یہ بتاتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت بڑے انعامات ہیں جن کو تم دنیا میں سمجھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے۔ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے انعامات ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بھی بتاتا ہے قرآن بڑا کھول کر، واضح کر کے، کہ جن لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، جو آج آخرت کو نہیں مان رہے اور محض دنیا کی ہوس میں دیوانے ہو رہے ہیں اور جائز ناجائز ہر طریقے سے دولت اور اقتدار لینا چاہتے ہیں اور ہر جائز ناجائز کام کیے جا رہے ہیں، فرمایا اعتدنا لہم عذابا علیما۔ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے عذاب بھی بڑے دردناک۔ جس طرح ماننے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، اسی طرح نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کی خبر بھی دے رہا ہے کہ نہ مان کر تم بڑی گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، بہت خسارے میں رہو گے۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے، دولت جمع کر کر کے چھوڑ جاؤ گے، عہدے رہ جائیں گے، تم چلے جاؤ گے۔ آخرت کی زندگی بڑی لمبی، دائمی، نہ ختم ہونے والی، اور وہاں بڑے دردناک عذاب ہوں گے نافرمانوں کے لیے۔ تو قرآن کریم زندگی کے ہر مسئلے کا طریقہ بتاتا ہے، ہر کام کرنے کا سلیقہ بتاتا ہے، بہترین طریقہ بتاتا ہے۔ جو اس کی مانتا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو دوزخ کی وعید بھی سنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے
ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔